قلبی کاکٹیل آنکھوں کا نشہ، چہرے کی چمک، ہونٹوں کی ہنسی، زلفوں کی مہک، آنکھوں کا نشہ، نشہ نشے کے لیے عذاب میں شامل، کسی کی یاد کو کیجئے شراب میں شامل. قلبی کاکٹیل قلبی کاکٹیل. دوستو، آداب عرض ہے. آپ کی ای میلز، آپ کے خطوط، آپ کے فون کالز کے ذریعے یہ جان کر ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہماری اس پروگرام کو نہ صرف پیار کرتے ہیں بلکہ اس کے ہر ایپیسوڈ کا بے چینی سے انتظار بھی کرتے ہیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کی یہ پسندیدگی ہمارا حوصلہ بڑھائے گی، اس کی روشنی ہمارے سفر کو اور ہموار بنائے گی اور نئے معیار سے جگمگائے گی. پنڈت ہری چند اختر کا یہ بہت ہی مشہور شعر ہے: خدا تو خیر مسلمان تھا، اس کا شکوہ کیا، میرے لیے میرے پرماتما نے کچھ نہ کیا. اس شعر کا پہلا لفظ ہے خدا. یہ بابرکت نام ہمارے اس ایپیسوڈ کا انعام ہے. خدا ایک عظیم طاقت کا نام ہے جس کو ہر زبان میں الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. رستے الگ الگ سہی، منزل تو ایک ہے. قرآن حکیم میں یہ رب العالمین کہا گیا ہے، یعنی تمام دنیاؤں کا رب جو ظاہر ہے یہ ظاہر ہونے والا ہے. ہندو دھرم میں یہ ذرے ذرے میں پوشیدہ ہے، اور انجیل مقدس میں یہ خداوند ہے جس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا انسانوں کو ان کے دکھ سے آزاد کرنے کے لیے. یہ عظیم طاقت جسے ہزاروں ناموں سے پکارا جاتا ہے، ہمیشہ شروع سے اردو شاعری کا ایک اہم موضوع رہا ہے. خدا سے شاعروں کو شکایت بھی رہی ہے، عقیدت بھی رہی ہے، محبت بھی رہی ہے. مشہور شاعر جگن ناتھ آزاد نے دیش کی تقسیم کے وقت پر تباہ کاریوں کو دیکھ کر اس طرح سے خدا کو یاد کیا: کہتے ہیں کہ آتا ہے مصیبت میں خدا یاد، ہم پر تو پڑی وہ کہ خدا بھی نہ رہا یاد. جگن ناتھ آزاد سے پہلے مرزا اسد اللہ خان غالب نے شاید اپنے عہد کی اتار چڑھاؤ میں انسان کی پامالی اور بدحالی کو دیکھ کر اس طرح خدا سے شکایت کی: زندگی اپنی جو اس طور سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی بہت بے باک شاعر تھے. ان کا خدا کے ساتھ کا رشتہ بڑا عجیب تھا. خدا سے ناراض ہو کر وہ بگڑتے بھی تھے، جھگڑتے بھی تھے، ایک دوست بن کر لڑتے بھی تھے، لیکن وہ خدا کی عظمت کے قائل بھی تھے. یہ نعرے جہنم کی سزا کچھ بھی نہیں، یہ دغدغۂ روز جزا کچھ بھی نہیں. اللہ کو قہار بتانے والو، اللہ تو رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں. حضرت امیر مینائے جوش کی طرح وہ صرف خدا کی رحمت کا ذکر نہیں فرماتے بلکہ اس سے اپنے گناہ بھی بخشواتے ہیں. بندہ نوازیوں پہ خدائے کریم تھا،
करता न मैं गुनाह तो गुनाहे अजीम था। दोस्तों, ये सारे शेर जो आप सुन रहे थे वो शायर और खुदा के रिश्तों का बयान थे। वो इस बात का ऐलान थे कि वो खुदा से नाराज हों या खुश, मगर सब साहिब ईमान थे। अल्लाह, भगवान, गॉड, ये तो सब एक है, बस उसे समझने के अंदाज अलग अलग है। इस अजीम जात को अगर महदूद कर दीजिए तो वो अलग अलग नामों में बंट जाता है, और अगर उसे लामहदूद कर दीजिए तो निदा फाजली की सोच में कुछ इस तरह बस जाता है। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू, मौलवियों के सजदे पंडित की पूजा, मजदूरों की हैया हैया अल्लाहू, थोड़े तिनके थोड़े दाने थोड़ा जल, एक ही जैसी हर गौरैया अल्लाहू। आइए सुने कुछ खास अशार जो अदबी कॉकटेल की तरफ से एक खुसूसी तोहफा है सिर्फ आपके लिए। जिंदा रहना है तो फिर क्यों ना खुदा बन जाऊं, है ये वो शहर के हर शख्स पैगंबर है यहाँ। इनकार पर हो सब्र ना इकरार पर यकीन, या रब बड़ी है जान मेरी किस अज़ाब में। ले ये दुनिया के ख़ज़ाने है ये नक़दे जिनसे दी, ऐ खुदा शायर से ये कहना तुझे ज़ेबा नहीं। नए मुझे पैगंबरी दे और न शाहनशाह कर, हो सके तो सिर्रे मौजूदात से आगाह कर, अपने असली खालो ख़त से आशना कर दे मुझे। बंदगी एक जहल मुतलक है, खुदा कर दे मुझे। जिनको शक होवे वो कर लेवे खुदाओं की तलाश, हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। बंदे न होंगे जितने खुदा हैं खुदाई में, किस किस खुदा के सामने सजदा करे कोई। जवानी को सजाए लज्जते एहसास दे देना, मैं इस हद पर खुदा को आदमी महसूस करता हूँ। अलवी कॉकटेल, अलवी कॉकटेल।